السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ علی بھائی، آپ بلکہ دو علی ہیں، آپ کا نام علی حیدر اور آپ کا نام علی حسن۔ اب میں علی علی کہوں گا تو آپ نے شک میں نہیں پڑ جانا، کیونکہ آج اس طرح کریں نا آسانی کے لیے مجھے حیدر کر کے کال کریں، حیدر اور علی بھائی کر کے کال کریں، کیونکہ ہمارا آج ٹاپک بھی اسی حوالے سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ بدشگنی کے اوپر ہمارا ٹاپک ہے۔ تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کچھ تہوار ایسے ہوتے ہیں، کچھ تاریخ ایسی ہوتی ہیں، کچھ کلرز ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آج ہم نے ڈسکور کرنی ہے۔ تو میرا آپ سے نا ایک دونوں علی بھائی، علی حیدر بھائی سے، دونوں سے ہی یہی سوال ہے کہ یہ بدشگنی کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بھائی جو بدشگنی ہے نا، پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ اب بدشگنی کو ہم یہ سپرسٹیشنز، ان کا ہماری ریئل لائف کے اندر کوئی کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو انسان نے خود ایزیوم کیا ہوا ہے ریئل بیس پہ، نہ ان کے اوپر انسان کو ایفیکٹ کرتا ہے، نہ یہ چیزیں انسان کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں۔ دو طرح کی نالج ہیں آصف بھائی، ایک ریویلڈ نالج ہے، ایک ہے ایکوائرڈ نالج۔ اب جو ریویلڈ نالج ہے وہ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید وغیرہ جو بھی ہماری اسلامی کتابات ہیں۔ دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بخشی، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو چیزیں آبزرو کی، جو ایکسپیریمنٹ ہوئے، اس کے تھرو جو ہمیں جو ریزلٹ ملتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج۔ اب مثال کے طور پر اب آپ یہ دیکھ لیں، جیسے یہ سوئی گیس ہے، دریافت ہوئی، انسان نے اس کو دریافت کیا، بالکل۔ اب سوئی گیس جب دریافت ہوئی ہے تو اسی ٹائم تو نہیں نا انسان کو پتہ چل گیا کہ اس کا کیا کام، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے تجربات ہوئے ہوں گے۔ ایٹ دا اینڈ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس کو ہم آگ لگا دیں تو وہ بلاسٹ، تو آج اب ہمارے ہر کے گھر میں جو سوئی گیس ہے، ہم سے کھانا وغیرہ پکا رہے ہیں، تو یہ ایکسپیریمنٹ کے تھرو یہ چیزیں ہمارے سامنے، ہم نے انسان نے اس کو آبزرو کیا، ایکسپیریمنٹ کیے، اس کے بعد ایک نالج ہمارے پاس۔ اب جو چیز سپرسٹیشیس ہے یہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ اب لوگ جیسے اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ کالی بلی آگے سے راستہ دیا، آپ کا کاٹ گئی ہے، ہاں، تو آپ نے اب جا رہے ہیں، آپ کا تو آپ کا آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا آپ کا دن اچھا نہیں اترے گا۔ اب بندہ ان سے پوچھے، لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ لکھا کہاں پہ ہوئے، تو جب ہم ان سے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں لکھا ہوا دکھائیں، جی وہ کہتے ہیں لکھا تو نہیں ہوا، ہمیں نا مولوی صاحب نے کہا تھا۔ بھئی بدشگن ہے، بدشگنی کا مطلب بد خیالی یا اس زون میں چلے جانا کہ اگر یہ کام ہوا نا تو اس کا مطلب ہمارا کام اس کے الٹ ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس کی ممانعت نا حدیث میں بھی آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں میرے خیال میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور وہ اس نے کسی وجہ سے، اب وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا، یا اس نے کے ساتھ کسی نے کہہ دیا جناب کہ آپ اگر یہاں سے جاؤ گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اس رستے کو منحوس بنا لیا، رستے کو منحوس بنا لیا، اس سفر کو منحوس بنا لیا، ٹھیک ہے، سفر کے مہینے کو۔ ہاں بھائی، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے اور جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دیکھیں نا علی بھائی، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کوئی چیز کام کرنے جا رہے ہیں اور ایک انسان ہماری اس کام کی جو بنیاد ہے وہی نیگیٹیوٹی سے شروع کرے گا تو اس کام نے کیا اچھا ہونا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہمارا اسلام ہے نا، وہ نیگیٹیوٹی کو بالکل جو ہے نا اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو جو ہمارا دین ہے وہ سچا ہے، ٹھیک ہے، پورا سچ کے اوپر جو ہے نا وہ بنا مبنی ہے، بالکل۔ اور پوزیٹیوٹی جو ہے نا وہ بہت بڑا امپیکٹ کرتی ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں پوزیٹیوٹی، یہ جو بدشگنی ہے ان چیزوں کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے۔ اس میں نا ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا، ایک نا کالے رنگ کا حبشی ہوتا ہے، تو وہ اس کی صورت اس طرح کی ہوتی ہے کہ لوگ اس شخص سے بدشگنی کا شکار ہو جاتے ہیں، بدشگن لیتے ہیں۔ بھئی اگر کوئی بھی شخص اس کا چہرہ دیکھے گا نا تو اس کا کام بگڑ جائے گا، تو اس کو پکڑ کے وہ بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہمارے پاس موجود ہے، کوئی بھی بندہ اس کی شکل دیکھتا ہے تو اس کا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ خود آبزرو کرتے ہیں کہ آیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو خود آبزرو کروں گا، دیکھوں گا کہ کیا اس کی شکل ایسی ہے کہ اس کی شکل دیکھ کے کام نہیں بنتے، کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس کو
کل جب میں اپنی خوابگاہ سے اٹھوں گا نا، سب سے پہلے اس کی شکل آپ نے مجھے دکھانی ہے۔ تو ایسا کیا گیا، جب بادشاہ اٹھے اس کی شکل دکھائی گئی۔ تو ایسا ہوا جب وہ خوابگاہ کی طرف واپس لوٹے تو اس نے جوتا اپنا ڈالا تو اس میں ایک کالا بچھو تھا، اس نے اس کو ڈنگ مار لیا۔ تو کافی دن کی علالت کے بعد جب واپس آئے تو اب سب اس انتظار میں تھے کہ اب اس حبشی کو قتل کی سزا سنائی جائے گی یا اس کو ملک سے در بدر کر دیا جائے گا۔ تو وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرا خاندان یہاں پہ ہے، سب کچھ یہاں پہ، میں کیسے کہاں جاؤں گا، مجھ پہ رحم کرو۔ تو ایک وزیر تھا، وزیر سارے برے نہیں ہوتے، اچھے بھی وزیر ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ اس چیز میں مبتلا ہو گئے کہ آپ نے بدشگنی لی، آپ کے گمان کے مطابق وہ کام ہوا، آپ کو بچھو نے ڈنگ مار لیا۔ تو جب سے اس شخص نے بھی آپ کا چہرہ دیکھا نا، یہ بھی قید میں، اب یہ بتائیں کہ اب دونوں میں سے آپ کس طرف جائیں گے؟ بدشگنی کا شکار تو دونوں ہیں۔ تو وہاں پہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو رہا کیا جائے، اور جو بھی شخص اس شخص سے بدشگنی لے گا نا اس کو سزا ملے گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں کوٹ کرتا جاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگر کسی پہ بہتان لگاتا ہے نا، کہتا ہے کہ یہ برا ہے اور وہ چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی، تو ممکن ہے کہ وہ اپنا دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کو پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ۔ تو جو بھی کیونکہ بدشگنی ہم یا تو چیزوں سے لیں گے یا کسی شخص سے لیں گے یا کسی جگہ سے لیں گے یا نمبروں سے لیں گے، تو یہ بدشگنی کے بہت زیادہ طریقے ہیں۔ آصف بھائی، آپ نے بچپن میں ایک چیز دیکھی بھی ہوگی، آپ کے سامنے آئی بھی ہوگی کہ میسیج آتا تھا کہ یہ میسیج میں نا یہ اچھی چیز لکھی ہوئی ہے، اور اینڈ پہ لکھا ہوتا تھا جس نے اس کو فارورڈ نہیں کیا 12 لوگوں کو 70 لوگوں کو 20 لوگوں کو سب فارورڈ، تو آپ پہ یہ عذاب آ جائے گا اگر آپ نہ کریں گے۔ تو انسان اتنا وہ ریلیکس مائنڈ بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح کا آپ کو میسج ریسیو ہو اور اس کے نیچے یہ لکھا ہو ٹینشن نہیں بھی لینی تو آپ کو ٹینشن ہونے لگتا ہے۔ ایک اور بھی تھا کہ آپ کو وہ پیپر دیتے تھے، یہ پیپر اگر آپ نے پڑھ لیا نا تو آپ نے 10 بندوں کو پرنٹ کروا کے نا آگے دینا۔ اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے اکثر لوگوں کے پاس، تو یہ والا چیز چلتی تھی۔ تو اس کا نا مین جو ریزن ہے اس کی وہ ہے اللہ پہ توکل۔ اللہ پہ ان لوگوں کا توکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوگا نا تو لوگ یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو ہم لوگوں کو آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، ان کے مال سے، ان کے مال کے نقصان سے، پھلوں سے۔ اس میں مال میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے مال لے لیں گے، اگر آپ غریب ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ مال دے کے آزمائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھوک اور پیاس میں روزوں کا بھی ذکر آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے میں آزماؤں گا، اور خوشخبری ہے ان کے لیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس پہ صبر کریں گے۔ بالکل۔ اور آگے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف سے ہی لوٹ کے جانا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ توکل بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ مطلب علی بھائی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان بدشگنی کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو توکل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ بالکل، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کو نفع دے سکے، جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو بدشگونی، اس کے بعد یہ جو نحوست، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سراسر ایک لوگوں کا وہم ہے، اور اس سے بچو۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ یہ ابھی علی بھائی نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، تو آپ نے یہ شاید چیزیں دیکھی بھی ہوں گی اور ریئل بیس اسٹوریز بھی ہیں کہ اب ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے سسرال جاتی ہے،
تو شادی کے 1 دن بعد یا 2 دن بعد اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ہاں، یا ویسے کوئی فوت ہو جاتا ہے, ویسے کوئی گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کے سسر کی یا اس کی ساس کی. تو جو وہاں کی عورتیں ہیں یا جو خود ان کے گھر والے ہیں وہ بیچاری اس عورت کو تان دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ اس کی نوست کی وجہ سے, حالانکہ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. بالکل. اور ایسے دنوں کے حوالے سے بھی ہے, منگل والے دن جو ہے وہ کام نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو کہ پاکستان جو ہمارا ہے نا, منگل والے دن یہاں پہ جو یہ ہمارے سیلونز وغیرہ ہیں یہاں پہ کٹنگ ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی منگل والے دن بال نہیں کاٹ سکتے آپ. پاکستان میں تو منگل کے دن کی ممانعت ہے نا, تو باہر جو ہے نا, باہر 13 جو ڈیٹ ہے اور فرائیڈے, اس کو نا منحوس سمجھا جاتا ہے. حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن ان کی آپ دیکھیں گے تو کوئی بلڈنگ ہوگی اس کا 13 فلور نہیں ہوگا, اور اکثر ہاسپٹل کے اندر بھی 13 نمبر بیڈ نہیں ہوتا. 13 آپ کے ان کی فلائٹ ہوگی نا, اس میں سیٹس نہیں ہوگی 13 نمبر کی. ایسا ہی ہے, ایسے ہوگا 11 12 14. وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگوں کا کام ہے, لیکن یہ ان پڑھ نہیں کر رہے, وہ تو ایجوکیٹڈ ہیں. یورپ سارا ایجوکیٹڈ, موسٹلی ایجوکیٹڈ کا شکار تو وہ بھی ہے. اس میں کوئی نہیں, آپ ایجوکیٹڈ ہیں. اس میں مین چیز کیا آ گئی, اللہ پہ توکل. ان کا اللہ پہ توکل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, عرب ممالک میں بھی ایسا ہے کہ جو مطلب کہ وہاں پہ بھی شگن لیا جاتا ہے, اور برا شگن لیا جاتا ہے کہ وہ پرندوں کو اڑاتے ہیں. اگر وہ پرندہ سفر سے پہلے حدود کو اڑاتے ہیں, عقاب کو اڑاتے ہیں, اور انہوں نے یہ فکس کیا ہوا ہے اگر یہ پرندہ دائیں جائے گا یا بائیں جائے گا, اگر دائیں جاتا ہے تو یہ کام ہو جائے گا, اگر بائیں جائے گا تو یہ کام نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ادھر پاکستان میں بھی روایت ہے دیہاتوں میں, ایک پرندہ ہے خاص پرندہ, چڑبل سا, اس کو چڑبل میرے خیال سے کہتے ہیں. تو وہ جب گھر کے بننے وغیرہ پہ یا چھت پہ آ کے بولتے ہیں, اس کی آواز بڑی وہ باریک سی اور بڑی اریٹیٹ کرنے والی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو لوگ سوئے ہوئے ہو نا, تو وہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اس کو اڑانے کے لیے. تو اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے یہ حرکت کیوں کیا, تو وہ کہتے ہیں جی اس سے نوست آتی ہے, اس سے گھر میں مصیبت لے کے آتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر گاؤں میں نا اکثر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی کوا ہے نا, وہ بنیرے پہ بیٹھ کے وہ بول رہے نا تو مہمان آنے والے ہیں. ہاں, اس طرح. اور مہمان اگر آ جائیں نا تو ایسا بھی سمجھا جاتا ہے کہ مہمان آ گئے, جب مہمان جائیں گے نا تو کیونکہ وہ مہمان رحمت ہوتے ہیں, اگر اس کے بعد مہمان چلے جائیں تو بعد میں جھاڑو نہیں دینا, کیونکہ وہ برکت جو ہے وہ ساری صاف ہو جائے گی. جھاڑو دینے کی بات کر رہے ہیں, ایک ہمارے اندر یہ بھی یہ بات شگنی ہوتی ہے کہ آپ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دے سکتے, آپ مغرب کے بعد اپنے جو ناخن ہے وہ کاٹ نہیں سکتے. ہاں بالکل. اس میں علی بھائی ایک اور مزے کی بات بتاؤں, کیونکہ ہم ولیج کے رہنے والے بھی ہیں, تو ولیج کے اندر مرغے بھی رکھے ہوتے ہیں. اگر وہ مرغا بیچارہ دن میں اذان دے دے, ہماری عید ہوتی ہے, مرغے کی گردن جو ہے وہ کاٹ دینا. کہ ایک بندہ اگر اپنے گھر کا جھاڑو دے رہا ہے یا اپنے آپ کو ناخن وغیرہ کاٹ رہا ہے, تو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, صفائی نصف ایمان ہے. ہاں, وہ نہیں. تو اس میں انہوں نے ہمیں کوئی ٹائم تو مقرر نہیں نہ کیا کہ آپ نے اس ٹائم اپنے گھر کی صفائی نہیں کرنی. بالکل ایسا یار عجیب معاملہ. اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو وہ میت والے گھر نہیں جا سکتی, یہ اس سے کیا ہوگا؟ ایک اور کینچی جو ہے نا وہ گھر میں چلے نا تو وہ لڑائی ہوتی ہے یار. یہ بہت زیادہ جو ہے نا, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہمارا جو اس طرح کی بدشگونیاں ہیں نا یہ برسوں بیت گئے, لیکن ان پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. مشرک جو تھے نا, اصل میں یہ چیزیں ان میں تھی, پائی جاتی تھی. تو جب اسلام رائج ہوا نا, تو اکثر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ, ہم میں یہ وہم پایا جاتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو دور نہیں کر سکتے. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, ایک اونٹ کو بیماری ہے, اور جو باقی اونٹ ہے نا ان کو بھی وہ بیماری لگ گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی کوئی بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور کو نہیں لگ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا, اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, پہلے کو بھی تو لگی ہوئی تھی, اس سے دوسروں کو ٹرانسفر ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے کو کس نے بیماری لگائی, پہلے کو کہاں سے بیماری لگی؟ اللہ نے, اللہ کی طرف سے. اور ہمارے ہاں ماہ جو سفر کا مہینہ ہے نا, اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے. اس میں کوئی شادی نہیں کی جاتی, اس میں کوئی کام نہیں کیا جاتا جی, اس میں کوئی اوپر سے وہ بلائیں نازل ہوتی ہیں اور وہ پیسے گم ہوتے ہیں, اور یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ حضور نے فرمایا جو سفر کا مہینہ ہے
یہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سفر کے مہینے میں حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی جلیل القدر صحابی تھے نا، انہوں نے اسلام سفر کے مہینے میں اپنا، اور سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ہوئی تھی. اچھا آصف بھائی، اسی سے ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اندر یہ بدشگنی ہے. اگر آپ پیچھے جائیں نا 1400 سال پہلے، تو صحابہ کے اندر بھی تھی. ہاں یہ چیز کس طرح؟ ہاں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا. ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا. جب وہاں پہ بھی معیوب سمجھتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت علی جو ہے ہمارے مولا علی، اور جب وہ خلافت پہ تھے نا، تو وہ ان کا ایک تھا کہ ظہر کی نماز سے بعد نا مغرب تک وہ مسجد میں ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کو نا درس وغیرہ دیا کرتے تھے. تو انہوں نے وضو، وہاں پہ بیسک چیزیں بھی لوگ آ کے سیکھتے تھے، وضو کرنے کا طریقہ، نماز کا طریقہ، تو وہ بتاتے تھے. تو کسی نے آ کے وضو کرنے کا طریقہ پوچھا، تو انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا، اور جو پانی بچا نا وہ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر پی لی. اور انہوں نے پانی پینے کے بعد یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگوں میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کھڑے ہو کے پانی پیتے دیکھا ہے. اچھا ایک اور بھی ہمارے پاس اہمیت ہے کہ صبح کو جلدی دکان کھول کے نا بونی. ہاں بھئی، اگر کوئی اپنا گاہک آتا ہے نا، اس کو وہ پہلا گاہک واپس نہیں جانا چاہیے، اور پہلا کوئی گاہک ادھار لے کے چلا جائے نا، دو کہتے ہیں ہمارا پورا دن جو ہے نا ادھار میں. ایسا اس کے بارے میں حدیث ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور اس کا یقین اللہ پہ ہے، بالکل اس کی صبح اللہ کے یقین پہ ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ ایمان پہ ہے. اور ایک بندہ صبح اٹھتا ہے اور اس کا یقین اللہ پہ نہیں ہے بلکہ ستاروں پہ یقین ہے. اور یہ ٹی وی کے اوپر بھی بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے فیوچر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، کے بارے میں ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہ چیز اتنی زیادہ ان ہو چکی ہے کہ اب آپ کو نا وہ لوگ ویکلی بیس پہ بتائیں گے کہ آپ یہ والا ہفتہ ایسے گزرنا ہے، اس میں آپ کو یہ فائدہ ہونا ہے. اچھا اس کے بارے میں نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ 3 جو چیزیں ہیں نا، یہ جس انسان کے اندر ہوں گی وہ کبھی بھی بلند درجات میں نہیں پہنچ سکتا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اٹکل کے ذریعے اپنی جو غیب کی خبر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ فال سے اپنی جو فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے، اور تیسرا یہ ہے بدشگنی کے سبب جو ہے وہ اپنے سفر سے جھاڑ پھونک کروائے. یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی نا، وہ بلند درجات تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے، جس نے بدشگنی لی اور جس وجہ سے اور جس کے لیے لی، وہ ہم میں سے نہیں. یہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ انسانی توکل پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں، آپ کے ایمان کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں. اس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں، یہ ظاہری سی بات ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا، لیکن ہم اندر سے کیا وہ ایمان ہمارا اندر سے ہے؟ ہمارا سر اس چیز کے اوپر بالکل توکل نہیں ہے. اب آپ کالی بلی کے گزرنے کی وجہ سے آپ کہنے کہ میرا نقصان ہوگا، مجھے مصیبت میں آ جاؤں گا، تو پھر آپ کا توکل کام. مثال، آپ ایک اچھے مقام کی نیت کر کے گھر سے نکلے ہیں، اور آپ کے ایمان کا یہ لیول ہے کہ آپ بلی رستہ کاٹ جائے، یا کوئی انسان آپ کو ایسا مل جائے جس کی آپ صورت دیکھ کے کہیں کہ میرا کوئی کام نہیں ہوگا، یا آپ پرندوں سے آپ اپنی قسمت معلوم کریں گے، یا آپ نجومیوں کے پاس جائیں گے کہ میری قسمت کا فیصلہ کرو. اچھا صورت، یہ لوگ نا ان لوگوں کو یہ دیکھنے کے بات کرتے ہیں جو بیچارے تھوڑی شکل کے اندر نا برصورت، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوپر کیا خطبہ دیا تھا، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. انہوں نے ان کی باتوں کو کہاں لیا ہوا؟ علی بھی اسی طرح نا قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ ایسے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ گھاٹے کی چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے نفع میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے علی بھائی نے کہا کہ یہ توکل کے اوپر اور ہمارے خود اعتمادی کے اوپر اور ہمارے ایمان کے اوپر، اور یہ ہمیں وہم کے اندر لے کے جاتی ہیں. اور دراصل شیطان جو ہے نا، اس کے بہت زیادہ تیر ہیں. ہمیں خود اس تیروں کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ شیطان ہمیں کن کن تیروں سے ہلاک کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ جو بدشگونی ہے، یہ وہ
وہ علم ہے جو ہم تک پورا پہنچا ہی نہیں ہے، صرف سنی سنائی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سورت میں کیا فرماتا ہے، آیت نمبر 36 ہے کہ وہ بات کہ جو بات تم تک پہنچے اس بات کو تب تک نہ مانو جب تک تمہارے پاس اس کا پورا علم نہ پہنچ جائے، اس کی یقین دہانی نہ کر لو. اور اس طرح مجھے لگتا ہے ایک حدیث بھی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتا. بالکل، وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دیتا ہے. سمپل قرآن پاک میں آصف بھائی آیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی آپ پہ پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، بالکل وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو کوئی پریشانی نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا. تو یہ تو جو چیزیں ہماری طرف رائج ہو گئی ہیں یہ تو ایک شرک میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. یہ چیزیں ہیں جن کو ہم شرک میں لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر شیشہ آپ کے گھر کا ٹوٹ جائے یا گلاس ٹوٹ جائے تو لوگوں کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی تو یہ شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے ٹال گئی ہے. بالکل ایسا ہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندوں سے بدشگنی لینا اور کنکر پھینک کے لینا اور ریت میں جو لکیریں ہیں وہ ڈال کے بدشگنی لینا یہ شیطانی کام ہے. تو شیطانی کام جو ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یار یہ فلاں بندہ وہم کا شکار ہے، وہ وہم کا شکار کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہیں جس نے اس کو وہم کا شکار کر رکھا ہے. ایک چیز ہم سکپ کر رہے ہیں میرے خیال میں، وہ جو گھر میں دودھ بوائل ہو رہا ہو تو وہ ڈول جائے. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں. اور جیسے وہ اس میں بھی آگ وہ میں کہتے سے ہیں کوئی کہ آواز آئے نا پھڑ پھڑ کی تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو اب کوئی نہ الٹا کام ہونے والا ہے. یہ بہت ساری یہ چیزیں ہیں. اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جوتی الٹی پڑی، اوپر جوتا آ تو جائے وہ کہتے ہیں جی سفر کی علامت ہے. جوتی الٹی پڑی ہو، اس کے بعد گاڑی کے پیچھے جوتی لگانا، کالا لباس پہننا، ایک بڑا عالیشان گھر بنا کے اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کہ یار یہ جو علی بھائی کنی بھی رکھتے ہیں اور جوتے بھی رکھتے ہیں، لٹکاتے ہیں کہ جو بھی بد نظری اس کے اوپر ڈالے گا تو وہ یہ واپس اس کی طرف لوٹ جائے گی. تو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. کالا لباس جس طرح ہے کہ اگر آپ ایک دو دفعہ پہن لیں تو وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں گھر میں سب خیریت تو ہے، کوئی مطلب کوئی بیمار تو نہیں، یا اس طرح کہتے ہیں. یہ منسوب کیا جاتا ہے کسی مذہبی طبقے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں تو جہنمیوں کا لباس ہے. ایون اب جہنمیوں کا لباس ہے تو کعبہ کا جو ہے گلاف وہ بھی کالا ہے. تو بہت سارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ چادر کیا کرتے تھے وہ بھی کالی تھی، اور جو کبھی کبھی وہ امامہ کیا پہنتے تھے وہ بھی کالا تھا. اچھا کہتے ہیں نا کالی کملی والا. ہاں پیر بھی جاتے ہیں یہ چیز. اور جو نئی گاڑی لے کے اس کے نیچے وہ چھوٹی چھوٹی کتریاں بلیک کاٹ کے وہ لگا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شیطانی کام ہے. ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے. اور آپ یہ بھی دعا کر دیں کہ ہمارے شہریار بھائی وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ہمارے شہریار بھائی اس طرح بیمار ہیں کہ اگر ان سے کوئی سٹوری سنی جائے تو وہ 3 گھنٹے بول سکتے ہیں. اگر کوئی کام کی بات، ہاں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت دے. اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ چیز کاٹ دینا یہ چیز اسکرپٹڈ چلانا چاہتے ہیں. بھائی آپ کو یاد ہے 3 گھنٹے جب ہم نے ان سے کہا تھا تلاوت کرو تو کہتے ہیں میرا گلا خراب ہے، اور ویسے 3 گھنٹے یہ اسٹوری سناتے رہے. اللہ پاک ان کو بھی صحت دے اور ہمیں بھی اس چیز میں صحت دے کہ یہ جو بدشگنیاں ہم کرتے ہیں نا، یہ وہم گمان اور ان چیزوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، انسان ان کو سیریس نہیں لیتا، لیکن ہم یہ روزانہ کی ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. اصل میں یہ چیزیں نا، یہ چیزیں اسلام کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. مین چیز پتہ کیا ہے، آج سے 2 جنریشن بعد جو آئے گی نا ہماری جنریشن، وہ یہ سمجھے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا، اور اسلام میں بدعت داخل ہو جائے گی. اسی سے نا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، میرے اپنے گھر کی بات ہے کہ ہمارے نا گھر میں نا
جو ایک نا گھوڑے کا سم آپ کو پتا ہوگا. ہاں وہ گیٹ کے نا انٹر ہوتے ساتھ نا جو دوسرا دروازہ جہاں سے داخل ہوتے ہیں نا جہاں سے گھر شروع ہوتا ہے, اچھا وہاں پہ نا مین کے اوپر نا وہ گھوڑے کا سم لگا ہوا تھا. تو میں نے وہ دیکھا, میں نے کہا یہ کس لیے لگایا ہوا ہے, تو میں نے وہ اتارا اور پھینک دیا. تو میں نے جب ہم سارے گھر والے کھانا کھا رہے تھے تو میں نے کہا یہ گھوڑے کا سم کس لیے لگا ہوا تھا. تو میری نانی جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے پرانے ذہنوں میں بات آ گیا ہے جو مولویوں نے ڈال دیا بس وہ ڈال دی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس سے نا رزق آتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی آتی ہے نا, ابھی کچھ ماہ پہلے نا ہم نے ایک نیا گھر بنایا نا, اس کے اوپر میری ماں نے وہ کنی رکھ دی. تو میں نے کیا کیا, وہ کنی اوپر سے نیچے پھینک دی, وہ ٹوٹ گئی. مجھے کہتی ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا, اس سے نظر نہیں لگتی. میں نے کہا یہ نظر لگنے والی کوئی اس میں وہ چیز نہیں. آپ کو ایک اور بھی اس سے واقعہ ریلیٹ کر دوں کہ جب مکہ کو فتح کیا گیا نا, تو جو بتوں کے پجاری تھے, مطلب پہلے صحابہ جو بتوں کو مانتے تھے, انہی کو کہا گیا کہ بتوں کو گراؤ. بالکل انہی سے ہی کہا گیا کہ بتوں کے اوپر چڑھو تاکہ ان کے اندر سے وہ میل کچیل جو بھی ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے. تو صحابہ نے ایسا کیا. جب تک ہم اس برائی کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے, ہم اس برائی کی جڑ کو اکھاڑیں گے نہیں, ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر یہ آپ کے جو تویز دھاگے یہ ہر چیز بند ہو جائے گی اگر ہمارے اس وہم کا بدشگریوں کا علاج ہو جائے. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جب تک ہم نے ان چیزوں کو سیریس نہ لینا. بالکل, مطلب کہ اگر آپ نے سیریس لیا ہے, اب ہم لوگوں نے سیریس لیا ہے تو ہم نے اس کے پیچھے اسٹڈی کی ہے. بالکل, یہ چیزیں لکھی کہاں ہوئی ہیں اور ہمیں دیکھنے میں کیا مل رہا ہے, یہ تو چیزیں کہیں لکھی ہی نہیں ہوئی, یہ تو ایسے ہوائی باتیں ہیں. اور ان کو انسان نے اپنے ڈیلی بیسس کے اوپر اس طرح بنایا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کے احکامات سے اوپر ہم ان چیزوں کو اسلام میں اس کی نفی کی گئی ہے. ہاں یار, یہ بھی دیکھیں کہ کتنی بدبختی اور بدقسمتی والی بات ہے کہ جس گھر میں لگاتار 2 سے 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت جو آئی ہے نا یہ تو بچیاں ہی پیدا کریں, اور اکثر عورتوں کو اس وجہ سے طلاق بھی ہوئی ہے. تو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ اس کو زحمت سمجھا جائے. آصف بھائی یہی تو بات ہے کہ اگر آپ نا بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں, ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے, دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو جو وہ لڑکے کے کھاڑے والے ہیں نا وہ اسی ٹرائی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بیٹا پیدا کرنا ہی کرنا ہے, بے شک 9 بیٹیاں اور ہو جائیں. بالکل, اور ہم نہ اس لڑکی بیچاری جو ایک پرائے گھر سے آئی ہے نہ ہم اس کی صحت کا خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اذیت ہی ہے, آپریشن سے گزرنا, ہر سال آپ اس کو اس چیز سے گزار رہے ہیں اور ایک تکلیف, پھر اس کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں. اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا بھی ہے کہ جس کو ہم چاہیں بیٹا دیں, جس کو ہم چاہیں بیٹی دیں, بالکل, اور جس کو ہم چاہیں کچھ بھی نہ دیں, اور جس کو ہم چاہیں بانجھ رکھیں, اور جس کو ہم چاہیں جوڑے دیں. میں سم آپ تو اس چیز کو اس طرح ہی کہوں گا کہ بینگ اے مسلم سب سے جو ہمارے لیے اوتھینٹک پہلے جو بات ہے وہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے, اور سیکنڈ نمبر پہ وہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی. بالکل, ان دونوں چیزوں کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ کسی تیسری چیز پہ ریلائی بھی کرے, چاہے وہ جو کچھ بھی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو ہمارا دین ہے وہ مکمل ہو گیا, جو ہمارا دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اس میں اب کوئی ایڈیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی ہے, اور اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین.